اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم جستہ جستہ قرآن پاک کے ان آیات سے اور ان صورتوں کے ذریعے سے ہم اپنے علم و عمل کو سدھار سکیں، اسی کی ایک کڑی ہے آج کی ایک کلاس، جس میں سورہ مطففین کی تشریح اور اس کی جو اہم تفسیری جو نکات ہے، پوائنٹس ہے، اس کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ مطففین اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں مختلف مفسرین کے خیالات ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور مفسر قرآن حضرت مجاہد کی، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم، ان تابعین کی رائے ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، کسی چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو وہ پیمانوں کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی۔ آج کا چونکہ دور ذرا ڈیجیٹل دور ہے، اب ترازو بارڈ بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں، نمبرنگ اور اسی کی جو ہے مشینیں آ چکی ہے۔ پہلے زمانے میں پیمانے ہوا کرتے تھے، بلکہ آج سے اگر ایک 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے بھی چلے جائیں تو سیر اور اس قسم کے پیمانے ہوا کرتے تھے جس سے کوئی چیز کو ناپا جاتا تھا اور ناپ کر دیا جاتا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر کوئی چیز خریدنا ہو تو ناپ کر ماپ کر دیا جاتا تھا، اور پھر اسی ماپ اور ناپ کے ذریعے سے خریدا بھی جاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود لینے کے موقع پر تو برابر ناپتے ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن جب دینے کا معاملہ آئے تو ماپنے کے اندر کمی کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو جب غلہ اور اناج دوسروں کو دینا ہو تو اس میں کمی کی جا رہی ہے، اور جب وہی غلہ اور اناج خود لینا ہو تو اس کو برابر سرابر تولا جا رہا، ناپا جا رہا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس چیز کو دیکھا اور ان کے اندر اس چیز کی کمی محسوس کی تو اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد سارے مدینہ منورہ کے اندر معاملات اور خرید و فروخت اتنی بہترین ہو گئی تھی کہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوا کرتی تھی ماپنے اور ناپنے کے اندر، بلکہ بہترین ناپا جاتا تھا اور اسی کے اعتبار سے پھر دیا بھی جاتا اور لیا بھی جاتا تھا۔ تو جو کمی بیشی ماپنے کی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو آج تک مدینہ منورہ اس چیز کے اندر مشہور ہے کہ وہاں پر جو نپائی اور وہاں کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب وہی ہیں
تو انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا، نافذ کیا، اور اپنے معاملات کو انہوں نے صحیح کر لیا۔ تو یہ واقعہ تھا جس کے ذیل میں یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی۔ اب تھوڑا سا گرامیٹیکلی ان آیات کو ہم دیکھیں مزید اس کی تفسیر سے پہلے۔ ویل کا جو لفظ ہے اس سے پہلے بھی آ چکا، یہ ایک ناؤن ہے۔ ویل کے معنی تباہی کے، ویل کے معنی ہلاکت کے، ویل کے معنی خرابی کے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ذکر فرمایا۔ ایسے ہی بعض مفسرین نے کہا کہ ویل کہتے ہیں جہنم کے ایک سخت طبقے کو، جہاں سے جہنم کے دوسرے طبقے کی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس طبقے کو ویل۔ للمطففین، مطفف، یہ جو ورڈ ہے مطفف، اسی کا جو پلورل ہے مطففین۔ یہ جو ورڈ نکلا ہے اصل میں تففہ سے نکلا ہے، تففہ۔ تفہ کے معنی آتے ہیں کمی کرنا، کمی کرنے کو مطفف کہتے ہیں، کمی کرنے والے کو۔ اور قرآن اتنا خوبصورت ہے، اور اس نے جو لفظ ذکر کیا ہے اتنا بہترین، مطففین، کمی کرنے والے۔ مفسرین نے کہا کہ تففہ کے معنی اصل میں کمی کرنا ہے، اور یہ آیتیں تو ہوتی ہیں خاص واقعے کے ذیل میں، لیکن کسی بھی حق کے اندر اگر کمی کی جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں مطففین میں، یعنی کمی کرنے والوں کو کہیں گے۔ جیسے ایک مثال ہے، دور نبوت میں، دور صحابہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع پورا نہیں کیا سجدے میں چلے گئے، سجدہ پورا نہیں ہوا بیٹھ گئے، پھر ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے جلسے میں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ تو جلدی جلدی انہوں نے نماز پوری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے فرمایا لقد طففت، یہ ورڈ استعمال کیا، مطففین کا ورب استعمال کیا، لقد طففت، کہ تم نے کمی کر دی، تم نے ڈنڈی مار دی۔ یعنی نماز کا جو حق تھا، اور نماز کے ارکان، رکوع کا جو حق تھا، سجدے کا جو حق تھا، قومے کا جو حق تھا، جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو حق تھا، اس حق کے اندر تم نے ڈنڈی مار دی، اس حق کے اندر تم نے کمی کر دی۔ تو یہ بھی نماز کے اندر کمی کرنا، یہ بھی اسی کے اندر ہے، مطففین کے اندر یہ شامل ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں فرمایا لکل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، اس کے اندر دو رخ ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو پوری طریقے سے کرنا، اور دوسرا یہ کہ تطفیف، اس کے اندر ڈنڈی مار دینا، کمی کر دینا۔ اور اگر آدمی اس کے اندر ڈنڈی مار دے تو وہ اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گا، یعنی ہلاکت والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کو آپ تھوڑا اور کھول کے سمجھیں، یعنی اگر اللہ کے حق کے اندر بھی کہیں کمی ہو جائے، ڈنڈی مار دی جائے، تو بھی ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، اس میں شامل۔ اور اگر بندوں کے حق میں بھی اگر کہیں ڈنڈی ماری گئی، کہیں کمی کر دی گئی، تو بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، یعنی ہلاکت میں شامل ہے۔ تو بہت خطرے کی چیز ہے، واقعی بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم جانے انجانے کمی کر دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہوں، چاہے وہ حق اللہ سے متعلق ہو یا وہ حق بندوں سے متعلق ہو۔ تو کئی ایسے حقوق ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کمی بیشی کرتے ہیں،
تو یہ جو کمی کر دینا، یہ جو ڈنڈی مار دینا، یہ ہے مطففین، کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو جس کا جو حق ہے اس حق کو پورا دینا چاہیے، اس میں کمی نہیں کر سکتے۔ جیسے جائیداد کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، جس بھائی کو جو ملنا ہے، جس بہن کو جو ملنا ہے، اس کو پورا حق پہنچا دینا۔ اس پہنچانے کے اندر اگر کمی کر دی گئی تو یہ بھی مطففین کے اندر داخل ہے، یعنی ہلاکت ہے پھر ایسے کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ تو چاہے پراپرٹیز کا معاملہ ہو، جائیداد کا، یا یہ کہ کسی بھی حق کا معاملہ ہو، جیسے والدین کے حقوق ہے، والدین کے حق ادا کرنے میں اگر ہم کمی کر دیں تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اولاد کے حقوق ہیں، اس کے اندر اگر ہم کمی کر دیں، ڈنڈی مار دیں تو اسی میں شامل ہیں، یا اولاد ماں باپ کے حق میں کمی کر دیں۔ تو جن کے حقوق ہم پر ہیں، یا ہے کہ اللہ کا حق عبادات کے اعتبار سے، تو اس میں اگر کمی کر دی جائے، ڈنڈی مار دی جائے، سالانہ زکوٰۃ نکالنا ہے، آدمی اس کے اندر ڈنڈی مار دیا، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس پر حج فرض ہے اور اس نے اب تک حج نہیں کیا، لیکن اس حق کے اندر اس نے کمی کر دیا، تو یہ مطففین کے اندر ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک خوبصورتی ہے، یہ اس کی ایک گہرائی ہے کہ وہ لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن بہت سی چیزیں اور بہت سی معنویت اس کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ تو ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو مطفف یہ ہے سنگولر، مطففین یہ ہے پلورل۔ تو ہلاکت ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، دوسری آیت ہے الذین۔ گرامیٹیکلی ہم دیکھیں، الذین یہ اس میں موصول ہے، کئی جگہ آیا جو کہ اذا کے معنی آتے ہیں جب، اکتالو، اکتالا، اکتالو، اکتیالن کے معنی آتے ہیں کیل کرنا، یعنی پہلے زمانے میں کیل بہت ہوتا تھا، جیسے پیمانوں سے ناپ کر دینا، ماپ کر دینا، اس کو کیل کہتے ہیں۔ اعلیٰ کے معنی آتے ہیں پر، الناس کے معنی تھے لوگ، یستوفون، استوفا یستوفی استفان کے معنی آتے ہیں پورا پورا لینا، پورا وصول کرنا، ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑنا۔ تو الذین اذا اکتالوا، جو لوگ اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب اپنا حق وصول کرنا ہوتا ہے تو اس میں ذرہ برابر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک رتی، ایک ماشا بھی آدمی گوارا نہیں کرتا کہ سامنے والے کو چھوڑ دے۔ تو لینے کا جب معاملہ آتا ہے تو آدمی اپنا نہیں دیکھتا، پرایا نہیں دیکھتا، رشتہ دار نہیں دیکھتا، سگا بھائی اور بہن نہیں دیکھتا، پورا حق وصول کرنا چاہتا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جن کا حال یہ ہے، جو یہ لوگ ہیں کہ جب یہ لوگوں سے وصولتے ہیں، جب یہ لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اور تیسری آیت ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، وَإِذَا اور جب، کالوہم، کالا یکیلو کیلن کے معنی آتے ہیں کیل کرنا، وہی ماپنا، اور جب یہ ناپ کرو، او وزنوہم، وزن یزینو کے معنی آتے ہیں وزن کرنا، تولنا، یا جب یہ تول کر دیتے ہیں، یخسرون، اخسر یخسر، اخسار کے معنی آتے ہیں گھاٹا کرنا، نقصان کرنا، تو یہ نقصان کر کے دیتے ہیں۔ تو وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ ان کو ناپ کر، او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو وہ اس میں نقصان کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ تو جب لینے کا مسئلہ آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں لوگوں سے، اور جب وہی چیز ناپ کر دینا ہو، بیچنے کا معاملہ ہو،
یا تول کر دینے کا معاملہ ہو تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ یخسرون، وہ گھاٹا کر کے دیتے ہیں، نقصان کر کے دیتے ہیں، خسارہ کر کے دیتے ہیں۔ یہ ہے مطففین کی صفت، یعنی کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں کہ جب اپنا حق وصول کرنا ہو تو رتی نہیں چھوڑتے، معاشا نہیں چھوڑتے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، اور جب دینے کا معاملہ آ جائے تو دینے کے معاملے کے اندر ناپ کر دینا ہو، تول کے دینا ہو، وزن کر کے دینا ہو، اس میں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈنڈی مار دیں، کسی طریقے سے اس میں کمی کر دیں، تاکہ ہمارا سرمایہ اور ہمارا غلہ اور اناج، ہمیں کچھ پیسہ بچ جائے۔ یہ ہے مطففین، کمی کرنے والے۔ آج بھی بازاروں کے اندر ہم دیکھیں، اگر آدمی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ خرید و فروخت کرے، سامان بیچے اور خریدے، تو اللہ تعالیٰ اس امانت داری اور دیانت داری پر بے پناہ برکت دیتے ہیں۔ لیکن طبیعت کی حرص، مزاج کے اندر لالچ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ چاہتا ہے کہ کمی کر کے کچھ کما لے، دوسروں کا حق مار کے آدمی بچا کر کمانا چاہتا ہے۔ نقصان میں یہ ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال کمایا گیا دوسرے کا حق مار کے، دوسرے کا حق بچا کر، دبا کر، یہ ایسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے جہاں آدمی کو نفع ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے، مفسرین نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ جس قوم کے اندر کمی بیشی ہو، ناپنے کے اندر، تولنے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس قوم کے اندر قحط سالی ہوتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، غریبی آتی ہے۔ کاروبار ایسی چیز ہے، بزنس اور تجارت ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی اللہ کی ذات پر توکل سیکھے۔ اللہ تعالیٰ اس تجارت کے ذریعے سے اس کے اندر وہ برکت دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ برکت کے 10 حصے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر 9 حصے رکھے ہیں، کہ آدمی اگر صحیح طریقے سے تجارت کرے تو برکت کے 9 حصے اس کو ملتے ہیں، باقی چیزوں کے اندر ایک حصہ برکت کا ہوتا ہے۔ تو تجارت کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے۔ آدمی مہینوں کا سرمایہ ہفتوں میں کما لیتا ہے، ہفتوں کا سرمایہ دنوں میں کما لیتا ہے، لیکن امانت داری کا امتحان ہے، دیانت داری کا امتحان ہے، وفا شعاری کا امتحان ہے۔ اگر یہی دھوکہ دہی کے ساتھ ہو، فریب کے ساتھ ہو، مال کی حرص کے اندر دوسرے کا حق دبانے کا معاملہ ہو، تو وقتی طور پر فائدہ نظر آئے گا، لیکن ایک بہت بڑے گھاٹے اور بہت بڑے لاس کے اندر آدمی جائے گا جو اس کو نظر نہیں آئے گا، اور جب اس کے اندر پھنستا ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے نقصان کیا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھایا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، کہ جب یہ لوگ ایسے ڈنڈی مار کے، نقصان کر کے، نافرمانی کر کے جب یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بہت آ گیا، اخذناهم بغتة، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر، اور اللہ کی پکڑ کے اندر آواز نہیں ہوتی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے اتنا کرائسس کہاں سے آ گیا۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ مارکیٹ اچانک کیسے ڈاؤن ہو گئی، چلتا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار اچانک کیوں بیٹھ گیا۔ تو اس کے اپنی وہ بدعملیاں ہوتی ہیں، اس کی اپنی وہ لوگوں کے حق مارنے کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور لوگوں کی جو آہیں ہوتی ہیں وہ اس کو دبا لیتی ہیں، اس کو دبوچ لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچنے کے لیے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے۔
تو چاہے اناج بیچیں، چاہے غلہ بیچیں، چاہے فروٹ بیچیں، چاہے سبزی دال بیچیں، چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کو وزن کر کے تول کر کے دینے کی چیزیں ہو، اس کو اگر ہم بیچیں تو جھکتا تولیں، جھکتا دیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو برکتوں کو لے کے آتی ہیں۔ اور کئی ایسے تاجر دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے محض دیانت داری کے اوپر تجارت کی، کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ پان ڈبوں سے، ان کے وہ چھوٹے کھوکھوں سے بڑے بڑے شوروموں تک انہوں نے ترقی کی ہے، محض دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے۔ اور اگر آدمی دھوکہ دینے پہ آتا ہے تو 20 20 سال 30 30 سال سے کاروبار کرتا ہے، لیکن کاروبار کے اندر نفع نہیں ہوتا، نفع بخش تجارت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے، یہ ایک اہم لیسن ہے کہ ہمارے اپنے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہمارا اپنا لین دین بالکل کھرا ہونا چاہیے۔ یہ تو مسلمان کی اور ایمان والے کی علامت ہے کہ اس کے معاملات کے اندر اسلام جھلکے، وہ چاہے غیروں کے ساتھ معاملات کرے، اپنوں کے ساتھ معاملات کریں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے اور بہت واقعی دلی تکلیف ہوتی ہے کہ معاملات کے اندر دھوکہ دینے کے اندر سب سے زیادہ ہم مسلمان آگے ہیں۔ شیئرنگ کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، دکانداری کا معاملہ ہو، آدمی ڈرتا ہے کہ لاکھوں کا جو ہے بزنس کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں اپنا ہی بھائی اس کو دھوکہ دیتا ہے، جبکہ اس کے پاس قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، تعلیمات موجود ہے، ایمان اور اسلام موجود ہے۔ لا دینا لمن لا امانت لا، کہ جس کے پاس امانت داری نہ ہو، دیانت داری نہ ہو، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ معاملات کے اندر اتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ مطففین پہلی جو آیات ہیں یہ اصل ہمارے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے، کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، چاہے اللہ کا حق ہو، عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جتنی ہماری اپنی زندگی اچھی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، اتنی امیج اچھی ہوگی، اتنا آدمی حسین اور خوبصورت ہوگا۔ تو وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو جب وہ ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو وہ گھاٹا کر کے دیتے ہیں۔ چوتھی آیت ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَا يَظُنُّ، یہ جو ہے حمزہ استفہام میں کیا، أَلَا يَظُنُّ، ظن يظن مانے سمجھنا، گمان کرنا، کیا وہ نہیں سمجھتے، اولئک انہم مبعوثون، اولئک یہ اسم موصول الذین جو آیا اسی کا جمع ہے، پلورل ہے کہ یہ لوگ مبعوثون، یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ الا یظن، کیا وہ نہیں سمجھتے، اولئک انہم مبعوثون، کہ ایک بڑے دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے معاملات دنیا کے اندر ختم ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز، اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز جو کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، وہ ہے آخرت کا تصور، وہ ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، وہاں حساب و کتاب، وہاں سزا اور جزا، وہاں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا، اور وہاں اپنے کیے کرائے کا حساب دینا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدمی بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ نے اسی کو جھنجھوڑا، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور وہ دن پھر آدمی اپنے نام اعمال کے اندر دیکھے گا کہ کس کے ساتھ اس نے ڈنڈی ماری تھی، کس کا نقصان کیا تھا، کس کے اندر کمی بیشی کی تھی۔ تو الا یظن، کیا لوگ نہیں سمجھتے، انہم مبعوثون، کہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو بعض بعد الموت یہ ہمارے اپنے عقائد میں سے ایک ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ایسی ہی ہے موت کے بعد بعثت پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہمارے عقائد میں سے ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔
کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے اور وہاں آدمی سے پھر دنیا کا حساب و کتاب لیں گے. تو ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو چاہیں کسی کا نقصان کر لیں. تو ہر چیز ہماری نوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے، محفوظ کی جا رہی ہے. تو انہم مبعوثون کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور پھر 5ویں آیت ہے جو اس سے بھی زیادہ جھنجھوڑنے والی، مبعوثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کس دن کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. اور یہ وہ بڑا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یوم العازفہ کہا، یوم الحسرہ کہا، یوم القارعہ کہا، کہ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، بہت سخت ترین دن ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کے پسینے کمر تک ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے کہ آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جن کے پسینے بعض وہ ہوں گے کہ منہ تک پہنچ رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور وہ لوگ اس دن کی سختی اور اس دن کے بدبودار پسینے میں ڈوبنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں پہنچا دیجئے لیکن اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے. ایک چھوٹا سا اعلان ہے مولانا. جی ایک جی. 1.5 منٹ میں یہ میٹنگ اینڈ ہو رہا ہے. تو کچھ اچھا جی آپ تمام حاضرین سے اگر میٹنگ اینڈ ہو گئے تو پھر سے ریجن کریے. میں درخواست کرتا ہوں کہ تمام حاضرین کو سے میٹنگ اینڈ ہونے کے بعد پھر سے جوائن کریے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو وہ ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ جس دن گنہگار اور بدعمل لوگ انتہائی درجے کے پریشان ہوں گے، اور لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، جن کو حشر کے دن کی سختی اور وہاں کے دن کی شدت سے کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہوگا، جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بڑے خوش و خرم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے لیوم عظیم کہہ کر ہمیں سمجھایا، ہمیں ڈرایا کہ دیکھو انہم مبعوثون کہ لوگ دوبارہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، جو بڑا دن ان کے حساب و کتاب کا ہوگا. اس دن سمجھ میں آئے گا کہ کس کس کے مال کے اندر ڈنڈی ماری گئی، کس کے معاملات کے اندر کمی کی گئی، کس کا حق دبایا گیا. اور اس دن کا سخت ترین دن کے اندر آدمی جو ہوگا وہ مفلس ہوگا، جہاں اپنی نیکیاں دینا پڑے گا کسی کے حق کے سلسلے میں، کیونکہ مال تو نہیں ہوگا کہ آدمی مال کے ذریعے سے راضی کر لے. تو وہاں پر صرف مسئلہ یہ ہوگا کہ اب آدمی نیکیوں کے ذریعے سے ہی سامنے والے کو راضی کر سکتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے اور وضاحت فرمائی 6ویں آیت میں، یوم